السلام علیکم، کیسی ہے میری یوٹیوب فیملی؟ امید ہے سب ٹھیک ٹھاک خیریت سے ہوں گے الحمدللہ، اور تمام مسلمانوں کو میری طرف سے رمضان بہت بہت مبارک۔ تھمبنیل تو آپ نے دیکھ ہی لیا ہوگا، تو سوچا کیوں نہ جو ہے وہ اپنی زندگی بھی تھوڑی آسان کر لی جائے۔ تو یہاں پہ آج جو میں شیئر کرنے والی ہوں وہ ہے ہوم میڈ رائتا پاؤڈر، جو کہ بہت ہی آسان ہے۔ آئیے جی دیکھتے ہیں کیسے بنے گا یہ ہوم میڈ رائتا پاؤڈر۔ تو سب سے پہلے یہاں پہ میں نے جو ایک بڑی گڈی ہرا دھنیا لے لی ہے، اور آدھی گڈی میں نے پودینہ لیا ہے، ساتھ میں کچھ ہری مرچیں ہیں، اور یہاں پہ کچھ لہسن کے جوے ہیں جن کو میں نے چھیل لیا تھا۔ ہرا دھنیا اور پودینے کے پتے نکال لینے ہیں۔ تو یہ آدھی گڈی جو پودینہ تھا میں نے اس کے پتے جو ہے وہ نکال لیے تھے، اور ہرا دھنیا کے بھی، اور ان کو میں نے ایک پلیٹ میں رکھ لیا تھا۔ اس کے بعد میں نے اس کو اچھی طریقے سے جو ہے وہ دھو لیا تھا۔ یہاں پہ ہری مرچیں اور جو ہے وہ لہسن کو بھی میں نے موٹا موٹا کاٹ لیا تھا۔ تو ان پتوں کو اچھا دھو کے میں نے کاغذ پہ رکھا تھا کہ جو ہے وہ پتے اچھے سوکھ جائیں۔ اور ایک سائڈ پہ میں نے پین بالکل ہلکی آنچ پہ میں نے گرم کیے تھے۔ یہاں پہ جو ہے 1 کپ کے قریب سوجی تھی، سوجی بالکل ہلکی سی گرم ہو جائے گی تو پھر ہم اس کے اندر ہرا دھنیا اور پودینہ ڈال دیں گے، اور ہم اس کو اچھا بھونیں گے۔ لیکن یہ خیال رکھیے گا آپ نے بالکل اس کو لو فلیم پہ بھوننا ہے۔ تیز آنچ پہ اگر آپ بھونیں گے تو سوجی جل جائے گی، اور پھر اس جلنے کی اس ہرا دھنیا پودینے میں آ جائے گی۔ یہاں پہ دیکھیں آج بالکل میں نے سلو رکھی ہے، اس کو مجھے بھونتے ہوئے تقریباً 10 سے 15 منٹ لگ چکے تھے، کیونکہ فلیم بالکل لو تھی۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بھونتے بھونتے جو ہے وہ ہرا دھنیا اور پودینے کا کلر جو ہے وہ ہلکا سا ڈارک ہونا شروع ہو گیا۔ تو جب یہ اچھا بھن جائے گا تب پتہ چل جائے گا، تو آپ ہاتھ سے چیک کر لیجیے گا کہ کرسپی سا لگ رہا ہوتا ہے جیسے آپ کو نظر آ رہا ہے ویڈیو میں۔ تو تقریباً اس کو جو ہے وہ 10 سے 15 منٹ مجھے لگ چکے تھے۔ اس کے بعد میں نے اس کو چھنی میں نکال لیا تھا، اور اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے، اسی سوجی کو ہم نے دوبارہ استعمال کرنا ہے، جو اس میں بھی ہم نے ہرا دھنیا اور پودینہ چھانا ہے۔ اچھا یہ سوجی جو ہے وہ پھینکی جگہ نہیں، ٹھیک ہے، اسے ہم ملٹیپل ٹائم یوز کر سکتے ہیں۔ یہاں پہ میں نے ڈالی ہے ہری مرچیں اور لہسن، اور اس کو بھی میں نے بالکل ہلکی ہی آنچ پہ جو ہے وہ دوبارہ سے ہم نے اس کو بھوننا ہے۔ اور یہاں پہ ہوگا کہ لہسن کا جب کلر بالکل چینج ہونا شروع ہو جائے گا، جس کی جو کارنرز جو ہے وہ براؤن ہونا شروع ہو جائیں گے، اس کا مطلب ہے لہسن جو ہے وہ اچھا بھن چکا ہے، اور ہری مرچی بھی جو ہے وہ کچھ کرسپی سی ہونا شروع ہو جائیں گی۔ دیکھیں آپ کو ویڈیو میں نظر آ رہا ہوگا، میں نے کوشش کی آپ کو دکھانے کی، تو بس اس اسٹیج پہ سمجھ جائیں کہ یہ جو ہے یہ ڈرائی روسٹ ہو چکا ہے۔ اچھا جی، یہ ہرا دھنیا کو مجھے جو ہے وہ تقریباً 10 سے 15 منٹ لگے تھے، اور 10 منٹ یہ لہسن اور مرچوں کا لگا ہے۔ یہاں پہ میں نے لیا ہے آدھا چمچ زیرہ پاؤڈر، جائے گا آدھا چمچ ہی جائے گا نمک، اس میں آدھا چمچ سے تھوڑا سا کم جائے گا۔ میں نے ادرک کا پاؤڈر ڈالا ہے، آدھا چمچ جو ہے وہ میں نے کالی مرچیں ڈالی ہیں۔ اچھا جی، یہ تمام جو کوانٹٹی ہے وہ یہاں پہ بالکل صحیح ہے، اس ہرا دھنیا پودینہ ادرک اور مرچوں کے حساب سے۔ آپ چاہیں تو یہاں پہ جو ہے اپنے ٹیسٹ کے حساب سے کم زیادہ کر سکتے ہیں۔ تو ہم نے جو ہے اس کو گرائنڈ کرنا ہے۔ تو یہاں پہ میں نے اس کو کٹوری میں نکال لیا ہے، اور کٹوری میں ڈال کے اس کو ہم گرائنڈ کر لیں گے، اور گرائنڈ کرنے کے بعد ہم اس کو کسی بھی جو ہے وہ جار میں بھر کے رکھ لیں گے۔ یہاں پہ میں نے اس کو جسٹ کچھ سیکنڈ ہی، میں نے 10-20 سیکنڈ جسٹ میں نے جو ہے یہاں پہ چلایا ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ تو یہ دیکھیں یہ تیار ہو گیا، بہت ہی زبردست ہمارا انسٹنٹ رائتا پاؤڈر۔ تو یہاں پہ سب سے پہلے جو ہے ہم اس کو ایک جو ہے وہ ڈرائی جو ہے وہ کٹوری میں نکال لیں گے، اور اس کے اندر ہم مکس کریں گے بالکل 1 چٹکی جتنا جو ہے وہ گرین پاؤڈر، جو ہمارا فوڈ کلر ہوتا ہے گرین، وہ ہم اس کے اندر یوز کریں گے۔ دیکھیں اسپون کی والی جو سائڈ ہوتی ہے، ہم بس اس کے اندر اتنی ہی اس کے اندر ایڈ کریں گے۔ تو یہاں پہ جو میں نے کوانٹٹی بتائی ہے اس لحاظ سے یہ بالکل صحیح بنا تھا۔ تو بس آپ دیکھ لیجیے گا، اگر آپ کو زیادہ بنانا ہے تو آپ کوانٹٹی ڈبل کر لیجیے گا۔ یہاں پہ میرے پاس اوریگانو کی خالی باٹل پڑی، جس کو میں نے دھو کے اچھا ڈرائی کر لیا تھا، اور جو ہے وہ تمام پاؤڈر اس کے اندر میں نے سیو کر لیا۔ تو یہ آرام سے جو ہے وہ 3-4 مہینے جو ہے وہ رہ سکتا ہے۔ تو یہاں پہ جو ہے سب سے پہلے میں نے یہ کیا تھا، دہی کو میں نے پھینٹ لیا تھا، اور اس کے اندر جو ہے وہ پاؤڈر ڈال کے اس کو مکس کر لیا تھا۔ کیونکہ میں نے جو گھر میں بنایا تھا کٹلیٹس، تو سوچا کہ کچھ جو ہے وہ رائتا یا اس طرح کی کوئی چیز بنا لی جائے۔ تو جب میں رائتا بنا رہی تھی تو مجھے یاد ہے کیوں نہ یہ پاؤڈر بھی بنا لی جائے، اور ساتھ میں ویڈیو بھی بنا لی جائے۔ دیکھیں ابھی میں نے کٹلیٹس بنائے تیار ہے، بہت ہی زبردست اور انسٹنٹ رائتا پاؤڈر۔ آپ چاہیں تو اس کو جو ہے وہ سموسے کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں، پکوڑوں کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں، کسی اسنیک کے ساتھ بھی۔ چلیں جی، اپنا بہت سارا خیال، اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد۔ اللہ حافظ۔